بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا شیوانہ قبل الاسلام ایران کا ایک مفکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں معبد کے کاہن کے کہنے پر عظیم بت کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دیں۔ شیوانہ لڑکے کے ساتھ فوراً معبد میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ رکھے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑے آنکھ بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے ارد گرد جمع تھے اور بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شیوانہ جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار اس کو گلے لگا کر والہانہ چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبد گدھے کے بت کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہتی ہے۔ عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں معبد کے بت کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میری زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شیوانہ نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی ہے، اسے تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تمہاری جو ہستی سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا ہوا یہ کاہن ہے جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عظیم ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کی بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ تو پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اس دن کے بعد سے وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہ آیا۔ دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان گئے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھے وقت کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ جلد گزر جاتا ہے اور برے وقت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہمارے پڑوسی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ دین سے دوری اور اسلام کی تعلیمات نہ ہونے سے انسان کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیتا ہے جس کا اندازہ اس سے خود بھی نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کی ذرا سی لڑائی میں ایک لڑکی نے غصے میں خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس میں سراسر اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ دنیا میں جو دکھ تکلیف آزمائش محض کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں جس میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، لیکن حالات سے مایوس ہو کر خودکشی کر لینا انسان اپنی آخرت بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مشکلات میں صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہماری اس بہن کو شفا دے اور اس کو ایک موقع عطا کرے، خودکشی کی حرام موت سے مرنے سے بچا لے۔ میری ان پیرنٹس سے گزارش ہے جو اپنے بچوں کو دنیا کی تو تعلیم دیتے ہیں بٹ دین کی تعلیم نہیں دیتے۔ دنیا کی تعلیم ضروری ہے، اس سے ہم معاشرے میں موو کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھاتا ہے۔ خودکشی کرنے والا کتنا ہی مظلوم اور بے کس کیوں نہ ہو، کسی طور پر قابل ہمدرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور حرام کا ارتکاب کرنے والے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔
کتنی مظلوم تھی، کتنی لاچار تھی، کیسے حالات تھے۔ اماں فاطمہ سے زیادہ مشکل حالات تھے، جن کے ہاتھ چکی پیسنے کے وجہ سے گڈھے بن گئے تھے، جس میں مشکیزے کے نشان، جن کے ہم نام تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ اس پر الزامات لگ رہے تھے جو سہ نہ سکی۔ ام المومنین کے گھر تو مہینہ بھر چولہا بھی نہ چلتا تھا، یہاں تک ذرا سی مشکل آتی تو ہم خود کشی کرنے لگ جاتے، کیونکہ معاشرہ ایسے لوگوں کو ہیرو بتاتا ہے، میڈیا بھی یہی کچھ دکھاتا ہے اور ذہن بناتا ہے۔ جب انسان وحی کی تعلیمات سے محروم ہو جائے تو یہی کچھ کرتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نہ صرف ایک نعمت ہے، بلکہ ہمارا پورا جسم ہمارے پاس امانت ہے، اسے ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تعلیمات مشکلات کا مقابلہ کرنا اور مصائب پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ایران کا بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑھے دربار کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرا دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکوایا اور اسے ضعیف دربان سے پوچھنے لگا، سردی نہیں لگ رہی؟ دربان نے جواب دیا، بہت لگتی ہے حضور، مگر کیا کروں، گرم وردی ہے نہیں، میرے پاس اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے، میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا بیچتا ہوں تمہیں۔ دربان نے خوشی ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کیا اور بہت تشکر کا اظہار کیا، لیکن بادشاہ جیسے ہی گھر محل میں داخل ہوا، دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ صبح دروازے پر اس بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس نے یکتا بست انگلیوں سے لکھی گئی ایک تحریر بھی، بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اس نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی۔ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اسی طرح امیدیں کمزور کر دیتی ہیں۔ اپنی طاقت ہوتے پر جینا شروع کیجیے۔ خدارا سہاروں کی بیساکھیوں پھینک کر اپنی طاقت آزمائیں اور اللہ پر یقین رکھنے کی کوشش کریں، وہ کبھی ناامید اور ناکام نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کا ایک سبسکرائب، لائک مجھے بہت حوصلہ دیتا ہے، اور دعا کیجیے گا میری کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکوں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔